السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چاند رات کے بارے میں۔ رمضان المبارک کی سبھی راتیں انتہائی مبارک اور انتہائی قیمتی ہیں، لیکن چاند رات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا گیا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں اور وہ گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ایسا اعلان، ایسی صدا کہ جس کو انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اپنے اس رب کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا بدلہ ہونا چاہیے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اس کی پوری اجرت ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں پھر گوار ہو، میں نے اپنے بندوں کو ان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں مغفرت اور اپنی رضا عطا کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے بندو، آج کے دن مانگو، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، آج کے اس اجتماع میں مجھ سے جو کچھ مانگو گے، آخرت کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو اس میں میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر لمحہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، انتہائی گناہ گار، زانی اور شرابی قسم کا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک لڑکی کو اجرت پر لیا اور اس کے ساتھ اجرت طے کی اور اس کو کہا کہ میں اتنے دینار تجھے دوں گا، اتنے درہم تجھے دوں گا، تو میرے پاس رات گزار۔ تو وہ تیار ہو گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجبور تھی اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اپنے اولاد کے ہاتھوں یا اپنے جس وجہ سے اس کی مجبوری تھی، وہ تیار ہو گئی، اس کے پاس پہنچی رات کو۔ اور جب کفل اس کے پاس کمرے میں پہنچا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کو نام تو نہیں پتہ، تو اس نے کہا کہ میں مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں، مگر نہ میں کوئی اس کام کی عادی نہیں ہوں، نہ میں زانیہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں، مجھے تو مجبوری یہاں تک لے کر آئی ہے، اللہ سے ڈرو۔ بس کفل نے اس کی یہ بات سنی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو اجرت ہے یہ تو ساری کی ساری لے جا، یہ جو خزانہ ہے یہ تو سارا لے جا، میں تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اور اس نے اس عورت کا راستہ کھول دیا اور وہ چلی گئی۔ اور ہوا کیا، اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے دروازے پر لکھوا دیا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے۔ تو دیکھیں اس کا چھوٹا سا عمل اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، شراب اور زناکاری میں، بدکاری میں گزری، لیکن جب اس نے صدقے دل سے توبہ کی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو صدقے دل سے توبہ جب اس نے کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو صدقے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پھر وہ دیر نہیں لگاتا بخشنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی، غلہ ختم ہو گیا، لوگ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے، قحط پڑ گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلے پھر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب مل کے اور نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ بڑے میدان میں چلے گئے، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو لے گئے، بچوں کو لے گئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ، تیری اس قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو میرا ہمیشہ سے نافرمان رہا ہے، پہلے اس کو نکال، پھر میں بارش دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ باقیوں کو پریشانی نہ ہو۔ اب جو بندہ ایسا تھا اس کو تو پتہ تھا کہ میرے کرتوت ہے، میرے یہ کام، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وہیں کھڑے عہد کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تو نے آج تک مجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، میں نے جتنی نافرمانی کی تو نے مجھے عطا کیا، تو نے مجھے چھپائے رکھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، آج اتنی بڑی مخلوق اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے تو مجھے ذلیل کرے گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بارش شروع ہو گئی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مجمع سے کوئی بندہ تو نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے روٹا ہوا تھا اور اس نے مجھے منا لیا، میرے ماننے میں کوئی دیر لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بتا تو صحیح کہ وہ بندہ تھا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا تب تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا کہ موسیٰ فلاں بندے کو اپنے مجمع سے، اپنی اس مجلس سے اٹھا دے، اور اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں کیسے نام اس کا لے سکتا ہوں تیرے سامنے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ تو آج کی رات انتہائی اہم ہے، انعام کی رات ہے، اور انعام کی رات کو اس طرح گزارے کہ ہم انعام کے مستحق بن جائیں۔ ہم نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، یہ پریکٹس تھی ایک عملی کام کی کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعات سے رکنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں سبق دے کے جا رہا ہے کہ ہم نے عبادات کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے ماننی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے کیسے رکنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔